حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کی خدمت میں عرض کیا کہ ماں مجھے اجازت دو کہ میں مغرب کی نماز آقا علیہ السلام کے پیچھے ادا کروں اور اپنے لیے اور تیرے لیے مصطفیٰ علیہ السلام سے مغفرت کی دعا کراؤں گا۔ ماں نے کہا بیٹا چلا جا۔ آپ فرماتے ہیں میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے مغرب کی نماز آقا علیہ السلام کے ساتھ ادا فرمائی، پھر حتیٰ کہ پھر عشاء کی نماز بھی میں نے مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ ادا فرمائی۔ تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جلدی سے اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت حذیفہ گھر ماں سے یہ وعدہ کر کے آئے تھے ماں مجھے اجازت دے میں مغرب کی نماز مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ پڑھوں گا اور تیرے لیے اور اپنے لیے مصطفیٰ سے مغفرت کی دعا کراؤں گا۔ ابھی دعا کروائی نہیں، مصطفیٰ علیہ السلام جلدی سے خلاف معمول اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے پیچھے مصطفیٰ کے چلنا شروع ہو گئے۔ تو حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود نہیں کہ مصطفیٰ علیہ السلام نے مڑ کے دیکھا کہ میرے پیچھے کون آ رہا ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے نور نبوت سے حذیفہ کو بھی دیکھ لیا اور حذیفہ کے دل کی حاجت کو بھی جان لیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من ھذا حذیفہ، کیا تو حذیفہ ہے؟ قلت نعم یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک والی امی کا، اے حذیفہ اللہ تیری اور تیرے ماں کی بخشش فرمائے، بتا کیا حاجت ہے؟ سبحان اللہ۔ ما حاجتک غفر اللہ لک، آقا علیہ السلام نے مڑ کے نہیں دیکھا، وہاں لائٹوں کا بھی انتظام نہیں تھا، اندھیرا بھی تھا۔ حذیفہ کے قدموں کی آہٹ سنی مصطفیٰ نے، مصطفیٰ علیہ السلام نے چلتے چلتے پوچھا من ھذا حذیفہ، کیا تو حذیفہ ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ آگے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک والی امی کا، اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے۔ حذیفہ بتا کیا حاجت ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کوئی حاجت نہیں، جو حاجت تھی وہ تو آپ نے پہلے پوری فرما دی ہے۔ پھر میرے مصطفیٰ علیہ السلام ٹھہرے فرمایا حذیفہ پھر سن ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ یہ ایک فرشتہ ہے، یہ ایک فرشتہ ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں اترا، اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی یا اللہ مجھے اجازت دے میں تیرے محبوب کو سلام نہ کر رہا ہوں، سلام نہ کر رہا ہوں، یا اللہ میں تیرے محبوب کی زیارت بھی کرنا چاہتا ہوں، تیرے محبوب کو سلام بھی کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے اجازت دے۔ تو رب نے اس فرشتے کو اجازت دی جا میرے محبوب کو سلام بھی کر اور جا کے میرے محبوب کو یہ خوشخبری بھی سنا دے۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ وہ خوشخبری یہ ہے کہ بأن سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ استاذن ربه ان يسلم علی ويبشرنی بان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ فرشتے نے سلام بھی عرض کی اور ساتھ خوشخبری بھی سنائی یا رسول اللہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور آپ کا بیٹا حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو کون افضل ہے کل جہاں میں گرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ کون حسین؟ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا اور ہر ذرے کو نجف کا مدینہ بنا دیا، تو نے تو حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ تو یاد رکھو جو اہل بیت کا دشمن شدید ہوتا ہے، جو اہل بیت کا دشمن شدید ہوتا ہے وہ کسی بھی دور میں ہو پکا یزید ہوتا ہے، اور وہ جس کے دل میں حب نبی نہیں ہوتی، وہ جس کے دل میں حب نبی نہیں ہوتی وہ مر کے سیدھا جہنم رسید ہوتا ہے۔ تو ہم خوش قسمت ہیں کہ اس دل کے اندر رب کے محبوب آمنہ کے لال کی بھی محبت ہے اور رب کے محبوب کی آل کی بھی محبت اسی سینے کے اندر ہے، اور ساتھ ساتھ نبی کے اصحاب کی محبت بھی اسی سینے کے اندر ہے، اور یہ اتنی محبتیں ہماری نجات کے لیے کافی ہیں۔ کون
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور حسین میرا قابل فخر نواسا ہے، کیوں نہ آپ کو اپنے نواسے پہ ناز ہو، ہر قول مصطفیٰ نبھایا حسین نے۔ تو کل 10 محرم الحرام کا دن تھا، اور کل کا دن تاریخ کا ایک انوکھا دن تھا، عاشورے کے دن میدان کربلا کے اندر جو ظلم و ستم برپا ہوا، اور جو ظلم و ستم کی داستان رقم ہوئی، اور عظیمت اور جرأت کا مظاہرہ شہید کربلا نے جس انداز میں کیا، یہ انہی کا حصہ تھا۔ صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی امام عالی مقام امام حسین دلوں میں زندہ ہے، اپنی قبر میں زندہ ہے، اور عالم اسلام کے دماغوں میں زندہ ہے۔ یزید مر گیا، اس کا تشخص مٹ گیا، اس کی پہچان جاتی رہی، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ اور اتنے لوگ کہاں سے اس پاک امام کی روح کو خراج پیش کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، یہ میرے آقا حسین کی زندگی کی دلیل نہیں تو کیا ہے؟ جبکہ آج لوگ یزید کی قبر کا نشان تک نہیں جانتے، یزید کا نام لے گا اس دنیا میں آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا جو کھل کے یزید کا نام لیتا ہو، چاہے وہ خود عمل یزید پہ ہو لیکن نام یزید کا نہیں لیتا۔ اگر کوئی یزید کا نام لیتا بھی ہے تو سر چھپا کے لیتا ہے یا گردن جھکا کے لیتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ایسا تمہارا لیڈر ہے یزید جس کا نام لیتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے، اور جب تم یزید کا نام لیتے ہو تو تمہارا سر شرم سے جھک جاتا ہے، اور جب ہم اپنے عقائد حسین کا نام لیتے ہیں تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ آج ہم اپنی قسمت پہ ناز کر رہے ہیں کہ ہمارے آقا حسین ہمارے ہیں، آقا حسین ہمارے ہیں۔ تو یاد رکھو کربلا کا واقعہ ایک معمولی حادثہ نہیں تھا، بلکہ یہ 2 کرداروں کا نام ہے۔ ایک کردار یزید تھا اور دوسرا کردار امام حسین کی ذات پاک ہے۔ یزید ظلم کا بانی تھا اور میرے پاک امام حسین حق کے علمبردار تھے، اور یزید نے اسلام کی قدروں کو پامال کرنا چاہا تو میرے پاک امام اپنا خون لے کر، اپنے بال بچوں کو لے کر میدان کربلا میں آ گئے، سب کچھ قربان کر دیا اور اسلام کی قدروں کو پامال ہونے سے بچا لیا۔ پھر میرے کریم یزید داخل دشنام ہو گیا، جہنم رسید ہو گیا، لیکن میرے آقا حسین کا نام قیامت تک چمکتا رہے گا، روشن اور تابع رہے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس محنت کے ساتھ اس دین کی آبیاری کی، دین اسلام کے پودے کو پروان چڑھایا، مکے کی گلیوں کے اندر دعوت رشد و ہدایت دے کر لوگوں تک حق کا پیغام پہنچایا، پھر مدینے کے اندر اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو مصروف عمل رکھا، اپنی زندگی، اپنی جوانی، اپنا لڑکپن اور ساری عمر میرے مصطفیٰ نے دین کی راہوں میں بچھا دی، اور اللہ کے پیغام کو میرے مصطفیٰ نے بلند کرنے کے لیے دن اور رات ایک کیا، گھر میں فاقے رہے لیکن دین کا کام و تبلیغ جاری رہی۔ یہاں پر آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، امام منذری لکھتے ہیں الترغیب والترہیب کے اندر کہ ایک دن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت بھوک کی حالت میں مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے۔ آگے شیخین کھڑے تھے، صدیق اکبر جناب فاروق اعظم کھڑے تھے، چند قدم آگے چلے چند اور صحابہ مل گئے، چند قدم آگے چلے تو ابو ایوب انصاری کا مکان آ گیا۔ ابو ایوب انصاری خوشبو رسول سونگھ کر جلدی جلدی سے اپنے مکان سے باہر آئے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان تھی کہ آقا علیہ السلام جس راستے سے گزر جاتے وہ راستے بھی خوشبوؤں والے ہو جاتے۔ حدیث پاک میں ہے ان جابر ان النبی لم یسلک طریقا فیتبع احد الا عرف انه قد سلكه من طیب عرقه او قال من ریح عرقه۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی راستے سے گزر جاتے، ایک دفعہ گزر جاتے، آپ کے تشریف لے جانے کے بعد جو بھی غلام اس راستے سے گزرتا وہ آقا علیہ السلام کی
زمین بھی خوشبو والی ہو جایا کرتی تھی۔ اعلیٰ حضرت کا بھی قلم چلتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گزرے جس راہ سے وہ سجدے والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبرِ سارا ہو کر، اور رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رہ گیا بوسہ دہے نقش کفے پا ہو کر، وائے محرومی قسمت کہ میں پھر اب کی برس، رہ گیا ہم راہ زوار مدینہ ہو کر، اور چمنے طیبہ ہے وہ باغ کے ملک سدرا کہ برسوں چہکے ہیں جہاں بلبلیں شیدا ہو کر، سرسرے دشت مدینہ کا مگر آیا خیال، رشک گلشن جو بنا گنچہ دلوا ہو کر، گوش شاہ کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہے، وعدہ چشم ہے کہ بخشائیں کہ گویا ہو کر، اور پائے شاہ پر گرے یا رب تبش مہر سے جب، دل بیتاب اڑے ہر ششر میں بے پارا ہو کر، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، نہ ہو زندان یہ دوزخ تیرا بندہ ہو کر۔ اور میرے مصطفیٰ جس راستے سے گزرتے تھے وہ زمین بھی عنبر سارا ہو جاتی تھی، وہ زمین بھی خوشبو والی ہو جاتی تھی۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ علیہ السلام کی خوشبو سونگ کر جلدی سے اپنے مکان سے باہر آئے، عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے مہمان بن جائیں اور چند لمحوں کے لیے مجھے میزبانی کا شرف بخش دیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ایوب تمہاری مرضی۔ میرے آقا علیہ السلام نے دعوت کو قبول فرمایا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی گھر گئے، چٹائی بچائی، مصطفیٰ علیہ السلام کو چٹائی پر بٹھایا اور جلدی سے اپنے اہل خانہ کو ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا کہ جلدی جلدی کھانا تیار کر دو، میرے آقا کو سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر واپس سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہی نظر مصطفیٰ علیہ السلام کے بددعا کے چہرے پہ پڑی تو ابو ایوب انصاری گھبرا گئے کہ چہرے پہ مصطفیٰ کے آثار نکاحت ہیں، پتہ نہیں مصطفیٰ علیہ السلام نے کتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ جلدی سے اٹھے، باغ میں گئے، وہاں سے کھجوروں کا ایک خوشہ توڑ کر مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کھانا پکنے میں تھوڑی دیر ہے، اتنی دیر تک یہ کھجوریں تناول فرمائیں۔ امام منذری لکھتے ہیں کہ جب کھانا پک کے تیار ہو گیا حضور علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا گیا، عرض کی گئی حضور کھانا تناول فرمائیں۔ امام منذری لکھتے ہیں کہ جو ہی مصطفیٰ علیہ السلام کی نظر کھانے پہ پڑتی ہے تو میرے آقا علیہ السلام کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، آنکھیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر میرے مصطفیٰ نے ایک روٹی پکڑی اور چند روٹیاں لے کر اپنے ایک خادم کو دیتے ہوئے کہا کہ جاؤ ہمارے گھر میں آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہوئی ہے، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہوئی ہے، مال کے کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں یہ بات کر لینا بھی آسان ہے، اس کو سن لینا بھی آسان ہے، لیکن عملاً اس راستے سے گزرنا پڑے تو دن کو تارے نظر آ جائیں۔ گھر میں بیٹی فاقوں سے ہو تو میں دیکھوں کیسے تبلیغ جاری رہتی ہے، گھر میں بیٹی فاقوں سے ہو تو میں دیکھوں کیسے تقریر جاری رہتی ہے، گھر میں بیٹی فاقوں سے ہے لیکن پیغمبر اسلام تبلیغ جاری کیے ہوئے ہیں۔ کبھی طائف کے بازاروں میں حضور علیہ السلام پہ پتھر برس رہے ہیں، کبھی مکے کی گلیوں میں کانٹے بچھ رہے ہیں، کبھی گڑھے کھودے جا رہے ہیں اور کبھی بڑی بڑی اوجریاں ڈال دی جاتی ہیں، اور مکہ المکرمہ کا ماحول جس طرح اذیتوں سے بھر دیا گیا، تاریخ کا کوئی بھی قاری اس سے مخفی نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ نے خون جگر دے کر اس چمن کو سینچا، اس دین کی بنیادوں میں پیغمبر کا خون ہے۔ میرے بھائیوں آج ہم مسجد میں آئے تو ایسی لگا ہوا ہے، قالین بچھے ہوئے ہیں، پردے لٹک رہے ہیں، ذرا دیکھو 1400 سال پلٹ کے کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت اپنے دستے رحمت سے پتھر اٹھا کر مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے ہیں، اور ان دین کے لیے، اس دین کے لیے کن کن راہوں سے گزرتے ہیں۔ اور شاب ابی طالب کے اندر جو دکھ سہے، جو اذیتیں برداشت کی، ان کو کون بھول سکتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کے اصحاب
تو میرے آقا علیہ السلام کا جب یہ دین اسلام کا پودا پھل پھول گیا، جب اس پہ پھل لگ گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اب کیا مرضی ہے، اس چمن کو 4 دن دیکھنا ہے یا میرے پاس آنا ہے؟ تو عرض کی میرے مولا جو میری ذمہ داری تھی وہ تو میں نے پوری کر دی، اب تو میں تیرے حضور حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ پھر صحابہ کرام نے اس چمن کی آبیاری کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا خون جگر پیش کیا۔ ابو بکر صدیق کے بعد جناب فاروق اعظم نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ اس کے رسول کے دین اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ پھر جناب عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو میرے مصطفیٰ نے خلافت کی تمیز عطا فرمائی تھی اس کی حفاظت میں آپ نے جان دے دی، بھوکے اور پیاسے جام شہادت قبول کر لی لیکن جبر کو قبول نہ کیا۔ پھر مولا کائنات نے جس جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا وہ بھی تاریخ کے اندر موجود ہے۔ تو میرے بھائیو وقت گزرتا گیا حتیٰ کہ 60 ہجری کے اندر یزید پلید تحت نشین ہوا۔ یزید بدکار شخص تھا، ابن عسیر اور دیگر بڑی بڑی موت پر کتب کے اندر اس کے سیاہ کارنامے درج ہیں کہ یزید زانی بھی تھا، یزید شرابی بھی تھا، مسلمانوں کا قاتل بھی تھا۔ شہر مکہ اور شہر مدینہ کے اندر جو اس کی بدماشیاں تھی کوئی بھی اس سے بے خبر نہ تھا۔ یزید نے شہر مکہ کے اندر بیٹھ کر شراب پی۔ جب میرے پاک امام یزید کے پاس سے گزر رہے تھے، یزید نے شراب کا ایک جام امام حسین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ حسین اس کو پی لو، یہ شراب کا پیالہ پی لو۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ شرابیوں کے لیے خرابی ہے، بلکہ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔ اے حسین پی لو۔ میرے آقا حسین الیاذ باللہ کہتے ہوئے آگے گزر گئے تو میرے آقا حسین نے یزید کی کرتوتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور یزید کے سیاہ کارنامے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس وقت یزید کا خروج کیا جب ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ یزید کی کرتوتوں کی وجہ سے آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے گی۔ تو یزید صرف واقعہ کربلا ہی نہیں، یزید نے مدینہ الرسول کے اندر 700 صحابہ کو شہید کیا اور 10,000 تابعین کو قتل کیا اور مدینہ الرسول کی 300 نوجوان خواتین کی عزتوں کو پامال کیا۔ یہ تاریخ کے حوالے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یزید نے کعبۃ اللہ پر سنگ باری کی، کعبۃ اللہ پر سنگ باری کی حتیٰ کہ متاع پتھروں سے بھر گیا، کعبے کا غلاف جل اٹھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض میں جو جنت سے مینڈا اور دمبا آیا تھا اس کے سینگ بھی بیت اللہ کی چھت پہ رکھے گئے تھے، وہ سینگ بھی جل گئے، اس لیے ان ایام کو ایام حرہ کہا جاتا ہے۔ تاریخ کے اندر 3 دن تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہ اذان ہوئی، نہ نماز، نہ اقامت۔ مسجد نبوی کے اندر یزید کی فوجوں کے گھوڑے بندے رہے، ممبر رسول کی حرمت پامال کر دی گئی۔ اب وہ یزید تخت نشین ہوا، اس نے ولید بن عقبہ کو خط لکھا کہ فوراً حسین ابن علی، عبد الرحمن بن ابی بکر اور عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے فوراً میری بیعت لی جائے۔ تو ولید عاشق رسول تھا، محب اہل بیت تھا۔ جب یزید کا پیغام گورنر مدینہ ولید کے پاس پہنچا، اس نے امام حسین کو پیغام بھیجا۔ میرے امام نے کہا کہ میں آتا ہوں، تو میرے پاک امام عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے، آپ ولید کے گھر تشریف لے گئے۔ تو ولید صحیح معنوں میں محب اہل بیت تھا، اس نے آقا حسین کو شاہی مسند پر بٹھایا اور خود نیچے بیٹھ گیا۔ تو آقا حسین نے فرمایا ولید مجھے کیوں بلایا ہے؟ تو ولید خود تو نہ بولا، اس نے یزید پلید کا خط امام حسین کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ میرے پاک امام نے جب خط کھولا تو پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ حسین ابن علی سے یزید کے حق میں فوراً بیعت لی جائے۔ جب میرے پاک امام نے اتنا پڑھا تو ہاشمی خون ابل پڑا، چہرہ پہ جلالت رقص کرنے لگی۔ آپ نے فرمایا ولید میں حسین اور یزید پلید کی بیعت یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے وہ ہاتھ جو بوسہ گاہ رسول تھے، میرے وہ ہاتھ جس کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے، آج حسین کے وہ ہاتھ یزید پلید کے ہاتھوں میں نہیں جا سکتے، اور میرا وہ سر جو دن اور رات اللہ کی بارگاہ میں جھکا رہتا ہے، اسلام کے ایک باغی کے آگے حسین کا سر نہیں جھک سکتا۔
جس نے فاطمہ کا پاک دودھ پیا ہے وہ ایک زانی اور شرابی کی بیعت نہیں کر سکتا. اور جبریل جس کے گھر کی دربانی کرے، اے ولید، جبریل جس کے گھر کی دربانی کرے اور فرشتے جس کا جھولا جھلائے، خدا جس کے ناز اٹھائے اور مصطفیٰ جس کو کندھوں پہ اٹھائے، وہ حسین آج مانتے الہیہ میں خیانت کرنے والے یزید کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کر سکتا. اے ولید، یزید کی بیعت سے میرا صاف انکار ہے. میرے پاک امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کا انکار کر کے واپس تشریف لے آئے تو مروان نے ولید کو ہر قسم کا لالچ دیا کہ ولید آقا حسین پہ سختی کر، کیونکہ وہ محب اہل بیت تھا. اگر تو یزید یا تو امام حسین کو قتل کر دے یا اسے مجبوراً بیعت لے تو تجھے یزید کے دربار سے بڑے انعام ملیں گے. اگر تو نے یزید کا حکم نہ مانا تو تیرے پاس یہ عہدہ نہیں رہے گا. ولید نے کہا مروان تو ٹھیک کہہ رہا ہے، اگر میں آقا حسین کو یزید کی بیعت کے لیے مجبور کرتا ہوں یا میں قتل کرتا ہوں تو یزید کے دربار سے مجھے بہت سا سونا چاندی ملے گا، انعام ملے گا، اور اس کا حکم نہ مانا تو میرا عہدہ جاتا رہے گا. تو ولید نے کہا مروان مجھے اپنے عہدے سے فارغ ہونا منظور ہے، لیکن نواز رسول کو قتل کر کے جہنم کی آگ کا ایندھن بننا منظور نہیں. میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو میرے بھائیوں، حالات بگڑتے گئے. میرے پاک امام نے شہر مدینہ بھی چھوڑ دیا، آپ مکہ المکرمہ تشریف لے گئے. حالات وہاں بھی بگڑتے گئے. مسلسل خط آ رہے تھے کوفہ سے کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کے غلام ہیں، ہماری تلواریں بھی آقا حسین آپ کے ساتھ ہیں، ہماری جانیں بھی آپ کے ساتھ ہیں. تو جب میرے پاک امام 8 ذی الحج کو آپ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گیا، آقا حسین کوفہ نہ جائے، کوفے والے بے وفا لوگ ہیں، انہوں نے تو آپ کے باپ مولا کائنات کے ساتھ وفا نہیں کی، آپ نہ جائیں. آپ نے فرمایا مجھے جانا پڑے گا. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میرے بھائی میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو وہاں پہ شہید کر دیا جائے گا، آپ نہ جائیں. اگر آپ ضرور جانا چاہتے ہیں تو ان بچوں کو یہاں پہ رہنے دیں. آپ نے فرمایا میرے غم گسارو، مجھے جانے دو، مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر. اگر نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آگ جاتی ہے، لوگوں تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے. میں چاہتا ہوں میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے. تو آقا حسین کوفہ کی طرف چل پڑے. 8 ذی الحج کو آپ کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، حاجی حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں. طواف کرنے والوں کا جرمٹ ہے. کسی نے کہا آقا حسین حج تو کر جائے، 8 ذی الحج ہے. اتنی دفعہ آپ مدینے سے پیدل چل کر حج کے لیے آئے ہیں، آج تو مکہ المکرمہ میں موجود ہیں، حاجی حج کرنے کے لیے آ رہے تھے. لیکن میرے پاک امام کسی اور حج کی تیاری کر رہے تھے. کسی غلام نے کیا آقا حسین حج تو کر جائے. آپ نے فرمایا پیچھے ہٹو لوگوں، ایک حج تمہارا بھی ہوگا، ایک حج میرا بھی ہوگا، ایک طواف تمہارا بھی ہوگا، ایک طواف میرا بھی ہوگا. تم بیت اللہ کا طواف کرو گے اور میں خیموں کا طواف کروں گا. اے لوگوں، ایک حج تمہارا ہوگا، ایک حج حسین کا ہوگا. تم آب زمزم پیو گے، حسین پیاسا رہے گا. لوگوں، ایک طواف تمہارا بھی ہوگا، ایک طواف میرا بھی ہوگا. تم آب زمزم پیو گے، کبھی صفا مروا پہ دوڑو گے تو میں پیاسا رہوں گا. تو میں کبھی قاسم کی لاش کو اٹھانے جاؤں گا، کبھی اونا محمد کے لاش اٹھانے جاؤں گا. لوگوں، ایک حج تمہارا بھی ہوگا، ایک حج میرا بھی ہوگا. جب تمہارا حج مکمل ہو جائے گا، تمہاری سائی مکمل ہو جائے گی تو تم سر منڈا کے حرام کھول دو گے، اور جب حسین کا حج مکمل ہوگا تو میں سر کٹا کے حرام کھول دوں گا. اے لوگوں، تم سفید حرام پہنو گے، میں سرخ حرام پہنوں گا، اور وہ حج قیامت تک آنے والے حجوں کی آبرو ہوگا. حسین اگر نہ شہید ہوتا، حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. اے بار الہ نوحہ سناتا پھرتا، تا روز حشر اشک بہاتا پھرتا. امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکرے کھاتا پھرتا. میرے پاک امام 8 ذی الحج کو کوفہ کی طرف چل پڑے. سفر طویل تھا. 2 محرم الحرام کو میرے آقا حسین نے کربلا کے میدان میں ڈیرے لگا دیے. پھر بات چیت ہوتی رہی، لیکن یزید کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ آپ یزیدیوں کا، کوفیوں کا ایک ہی مطالبہ تھا، وہ جنہوں نے ہزاروں خط لکھے کہ آقا حسین ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری تلواریں بھی آپ کے ساتھ، ہماری جانیں بھی آپ کے ساتھ. لیکن وہ سارے کوفیوں نے
بات چیت ہوتی رہی. ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ آپ یزید کی بیعت کریں. میرے آقا حسین نے فرمایا کہ حسین کسی بھی صورت میں یزید پلید کی بیعت نہیں کر سکتا. آخرکار 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا گیا. جب 9 محرم الحرام آئی نا تو میرے آقا حسین نے، رات کا وقت تھا، اپنے 72 جانثاروں کو بلا لیا. میرے آقا حسین نے چراغ گل کر دیا. فرمایا ہے میرے جانثاروں، یہ یزیدی میری جان کے دشمن ہے. اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو میری طرف سے اجازت ہے. میرے بعد تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، میں تم پہ راضی ہوں. اے میرے نوجوانوں، اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میں تم پہ راضی ہوں، میرے بعد تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا. لیکن جانثاروں نے کہا آقا حسین یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں. جانثاروں نے جانے سے انکار کر دیا. پھر عاشورے کی وہ رات جو درد و اندوہ سے بھری ہوئی رات تھی، ساری رات میرے آقا حسین نے عبادت میں گزاری. ایک طرف شراب چل رہی تھی اور دوسری طرف آنکھوں سے عشق رسول کی مستی چھلک رہی تھی. تہجد کا وقت ہوا، شہزادہ علی اکبر نے اذان دی. تہجد کا وقت ہوا، نماز تہجد ادا کی اور شہزادہ علی اکبر نے اذان دی. اور کربلا کے ریگزار میں ان کی یہ آخری باجماعت نماز تھی. ریگستان کربلا کے ذرے گواہ ہو گئے ان کے سجدوں کے. آج کائنات کا وہ انوکھا باپ رقم ہونے والا تھا کہ جس پر صدیاں ناز کریں گی. ایک ایک کر کے آوان انصار جام شہادت نوش کرنے لگے. کبھی ہر شہید ہو رہے ہیں، کبھی وہب شہید ہو رہے ہیں، کبھی اون و محمد کے لاشیں گر رہے ہیں، کبھی عباس غازی عباس کے بازو قلم ہو رہے ہیں، کبھی قاسم کی جوانی لٹ رہی ہے، اور کبھی جوان علی اکبر کی آواز کربلا کے ریگزار میں گونجتی ہے، یا بتاؤ ادرکنی، اے میرے ابا جان مجھے پکڑیے. تو میرے پاک امام دوڑ کے جاتے ہیں اور اپنے جوان بیٹے علی اکبر کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کر خیموں تک پہنچا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے عرض کرتے ہیں اللہم ربنا تقبل منا ھذا القربان. مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر لے. معصوم علی اصغر کو میرے آقا حسین ہاتھوں میں اٹھا کر صوبے فرات بڑھے. 2 شاخہ تیر شہزادہ علی اصغر کے حلق میں پیوست ہوا، خون کا فوارہ نکلا. میرے پاک امام چلو میں خون لے کر آسمان کی طرف اچھال کے عرض کرتے ہیں مالک میری یہ کمائی تھی وہ بھی تیری راہ میں قربان کرتا ہوں. مالک حسین کی یہ ننھی قربانی بھی قبول فرما لے. مالک حسین کی یہ ننھی قربانی بھی قبول فرما لے. اب عیان انصار اور اہل بیت کی ایک ایک کلی میدان کربلا کے اندر کٹ گئی. فاطمہ کا سارا چمن اجڑ گیا. مصطفیٰ کی آل میدان کربلا کے اندر کٹ گئی. اب میرے پاک امام ہاتھ میں تلوار لیے میدان عمل میں آئے. آپ نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا تاریخ کے اوراق میں وہ روشن بات بھی موجود ہے. آپ نے فرمایا یزیدیوں میرا حسب و نسب پہچانو، میں کون ہوں، جلدی نہ کرو، نہ حق خون اپنے ذمہ ڈالو. میں وہ حسین ہوں جو رسول کریم کے کندھوں پہ سواری کرتا رہا ہوں. میں وہ حسین ہوں جو حضور علیہ السلام کی زبان چوسا کرتا تھا. اس وقت اس دنیا پر کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا موجود نہیں. میرا حق پہچانو. لیکن ان بدبختوں کی آنکھوں کے آگے اندھیرا تھا. ان کا ایک ہی مطالبہ تھا حسین کوئی بات نہیں ہم سنتے، یا تو یزید کی بیعت کرو یا پھر میدان عمل میں آؤ. تو میرے پاک امام نے تلوار کو پکڑا، میدان عمل میں آئے اور پھر دشمنان اہل بیت کے ساتھ جس جرأت اور بہادری کے ساتھ میرے آقا حسین نے لڑائی کی تاریخ کے اوراق میں وہ روشن باب بھی موجود ہے. اور آواز آ رہی تھی یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، چھدا ہوا، کٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا. یہ بالیقین حسین ہے، یہ نبی کا نور عین ہے. تو میرے پاک امام جبر کی تیغوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں. حق بلند ہوتا ہے، باطل کے پاس جتنے لاؤ لشکر ہو باطل بزدل ہوتا ہے. اس کے سینے کے اندر وہ حرارت نہیں ہوتی جو حق کے سینے کے اندر ہوتی ہے. ذرا غور تو فرماؤ 22,000 کا لشکر جرار جو مختار روایت کے مطابق، ورنہ 82,000 کی روایت بھی کتب تاریخ کے اندر موجود ہے. بلا بدتر افراد جو 3 دن کے بھوکے بھی ہوں پیاسے بھی ہوں ان کے سامنے 22,000 کا لشکر جرار کیا معنی رکھتا ہے. لیکن باطل ہمیشہ بزدل ہوتا ہے. اگر حق میدان عمل میں کھڑا ہو جائے تو کائنات کی کوئی چیز حق کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتی. یہ سبق میدان کربلا کے اندر میرے آقا حسین کی قربانی نے ہمیں پیش کیا ہے. تو میرے پاک امام تلوار لیے میدان عمل میں ہے. پھر آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگا
میں آئے، میرے آقا حسین نے پانی کا چلو بھرا اور لشکر اشقیاء کی طرف، لشکر یزید کی طرف دے کر کہا دیکھو تم نے مجھ پر پانی بند کیا تھا، آج فرات کی لہروں پہ بھی حسین کا قبضہ ہے اور کل قیامت کے دن حوض کوثر پر بھی حسین کا قبضہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود میرے پاک امام نے چلو پانی کا بھرا لیکن پیا نہیں۔ شاید آپ کو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی ہوگی، یا جس طرح معصوم علی اصغر جولی میں پیاسا دم توڑ گیا وہ منظر یاد آ گیا ہوگا۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہ امتحان تھا، اس لیے میرے پاک امام نے پانی نہیں پیا، لیکن ان کو بتلانا مقصود تھا اے یزیدیو اگر میں چاہوں تو فرات تو کیا حوض کوثر کی نہریں چھلک کر میدان کربلا میں آ جائیں، لیکن امتحان دینا مقصود تھا۔ مصطفیٰ علیہ السلام کے بھی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اللہم آت الحسین صبر و اجرا، اے اللہ میرے حسین کو صبر بھی بخش دے اور اجر بھی بخش دے۔ میرے پاک امام عالی مقام جبل کے مقابلے میں کھڑے ہیں، 72 افراد 22,000 کے مقابلے میں کھڑے ہیں، 71 افراد خاک و خون میں ان کے لاشیں مل گئے، اب اکیلے میرے پاک امام میدان عمل میں کھڑے ہیں۔ آپ جس طرف رخ کرتے ہیں یزیدیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے جاتے ہیں، تو عمر بن سعد نے آواز لگائی اور یزیدیوں اگر تم اس طرح حسین کا مقابلہ کرتے رہے تو سارے مارے جاؤ گے، حسین کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، ایسا کرو یک بار کی حسین پہ حملہ کر دو۔ پھر ان یزیدیوں نے یک بار کی آگے پیچھے دائیں بائیں سے تلواروں نیزوں بالوں کے ساتھ میرے آقا حسین پہ حملہ کر دیا۔ آقا حسین پر جب چاروں طرف سے حملہ ہوا اس وقت بھی میرے پاک امام کی زبان سے ہائے نہیں نکلی۔ آج تو شہادت حسین کو تماشا بنا کے رکھ دیا گیا ہے، اور اس انداز کے اندر ہمارے خطباء اور وہ جاہل ذاکرین اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ جس طرح وہ ترلے اور منتیں کر رہے تھے، پانی پانی کی صدائیں ان کے لبوں پہ تھی، نہیں نہیں ایسا نہیں تھا، زخم پہ زخم خاکے جی خونے جگر کے گوٹ پی آہ کر، آہ کا آہ نہ کر دل کو سی، یہ دل لگی ہے یہ عشق ہے دل لگی نہیں ہے۔ جب محبت کا دم بھرا ہے تو سب کچھ کٹانا ہوگا اور پھر کٹا کے بھی مسکرانا ہوگا۔ میرے پاک امام نے پوری تاریخ پر پورے میدان کربلا کے اندر میرے پاک امام کی زبان سے ہائے بھی نکلا ہو آپ نہیں دکھا سکتے۔ میرے پاک امام نے ہر مشکل موقع پر صبر کے دامن کو تھاما اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی عرض کیا، اللہم رضن بے قضائک و صبرا علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی۔ آپ نے ہر مشکل موقع پہ صبر کے داموں کو تھاما اور ہر قربانی پیش کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کیا، مولا میں تیری رضا پہ راضی ہوں، یہ دکھ آئے، یہ اذیتیں آئیں، یہ پریشانی آئی، حسین اس پہ راضی ہے، مولا حسین سب کچھ کٹا کے گھر لٹا کے تیری تقدیر پہ راضی ہے، میرے مالک ذرا یوں تو بھی تو بتا کیا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اس حال میں میرا پاک امام جب مختار روایت کے مطابق 33 زخم تلواروں کے اور 34 گاؤں نیزوں کے آپ کے بدن میں تھے اور بہت سارے نیزوں کی نوکیں آپ کے بدن میں ٹوٹ گئی تھی۔ جب میرے پاک امام کا پیراہن کرتا مبارک اتارا گیا تو اس میں 113 سوراخ تیروں کے تھے۔ تو میرے پاک امام جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ آنے لگے تو کافی دیر لگ گئی، کیونکہ آپ کتنی دیر تک برچھیوں کی نوکوں پر معلق رہے۔ پھر اس طرح آقا علیہ السلام آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی زمین سے فرش زمین پہ آئے اور آتے ہی اپنی پیشانی کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ رکھ دی، خون کے فوارے پھوٹ رہے تھے، کائنات دم بخود تھی، چرخے کہن کانپ رہا تھا، آسمان نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا تھا، حوریں بھی منہ چھپا رہی تھی، حوروں سے بھی یہ منظر نہیں دیکھا جا رہا تھا، سورج بھی منہ چھپا رہا تھا۔ عاشورے کے دن کربلا کے میدان میں میرے پاک امام نے اپنا سر اپنے سجدے میں رکھا اور کہا سبحان ربی الاعلی، اے میرے مولا میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں، تو بھی تو بتا دے کیا تو بھی حسین پہ راضی ہے کہ نہیں۔ میرے پاک امام کا سر سجدے میں تھا کہ دست قاتل نے جدا کر دیا۔ ایک شخص حرم کعبہ کے میں حج کے لیے آ رہا تھا، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں اس کے لبوں پہ تھی، اس کی وفات ہو گئی۔ حج کے لیے جا رہا تھا، مصطفیٰ علیہ السلام کو غلاموں نے بتایا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن جس حال میں یہ مرا ہے اسی حال میں اٹھے گا، جب یہ قبر سے اٹھے گا تو لبیک اللہم لبیک کی صدائیں اس کے لبوں پہ تھی۔ تو اب ذرا غور کیجئے گا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ بندہ جس حال میں مرتا ہے قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ یہ بندہ لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے حج کے لیے جا رہا تھا، اس کی وفات ہو گئی، جب یہ قبر سے
لشکر میرے آقا حسین کا سر سجدے میں تھا کہ جدا کر دیا گیا، تو میرے کل قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے اور انداز میں اٹھیں گے. جب حسین ابن علی اپنی قبر سے اٹھے گا تو سر سجدے میں ہوگا. حسین آج بھی سجدے میں ہے، حسین کل بھی سجدے میں تھا، حسین آج بھی سجدے میں ہے، اور وقت کے یزیدوں کو للکار رہا ہے کہ حسین کا سر پہلے بھی خدا کے سامنے جھکا ہوا تھا، آج بھی حسین کا سر خدا کے سامنے خم ہے، اور وقت کے یزیدوں کو للکار رہا ہے، اے وقت کے یزیدوں تم اپنے اپنے دور میں ظلم و ستم کرتے رہو گے، لیکن حسین کا سر اور حسین کے مارنے والوں کا سر کبھی بھی تمہارے سامنے نہیں جھک سکتا. تو لشکر یزید نے میرے آقا حسین کے سر کو کاٹ کر نیزے کی نوک پہ بلند کر دیا اور لوگوں میں اعلان کیا، لوگوں دیکھو ہم نے حسین کا سر کاٹ کے نیزے کی نوک پہ بلند کر دیا ہے. وہ تو بڑے فخر سے کہہ رہے تھے، اسی مجمع سے آواز آئی، ذرا غور سے دیکھو اس آقا کا سر کٹ کے بھی سر بلند ہے. کہتا تھا سر حسین کا، کہتا تھا سر حسین کا، نیزے کی نوک پر آئے لاکھ انقلاب ہم اونچا ہی رہیں گے. اور جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے شکست دیکھی ہے اسی سر کو خود اٹھا کے چلے. حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام کی عظمت عیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان ہوتی، اے بار الہ نوحہ سناتا پھرتا، تا روز حشر اشک بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکرے کھاتا پھرتا. تو میرے بھائیوں یہ قصہ بڑا طویل ہے. آقا حسین کا یہ زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں لیکن اہل بیت اطہار کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا، اور جن کی شان خود میرا خدا بیان فرمائے ان کی شان کو محقوق کون بیان کر سکتا ہے. ہم اپنی بساط کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق زور لگاتے ہیں، لیکن مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی اہل بیت یہ تو براء البراء ہے، بلکہ میرے فاروق اعظم کی شان یہ کما حقوق نہیں بیان کی جا سکتی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جبریل آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، جبریل ذرا میرے فاروق اعظم کی آسمانی شان تو بیان کر. تو اہل بیت جب غلاموں کی شان کوئی نہیں بیان کر سکتا تو آقا کی شان کو کون بیان کرے گا. جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ جتنی سال نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کے اندر رہے، میں 950 سال سیدنا فاروق اعظم کی زمین والی شان نہیں صرف آسمان والی شان بیان کرتا رہوں. یا رسول اللہ 950 سال ختم ہو جائیں گے لیکن فاروق اعظم کی آسمانی شان ختم نہیں ہو سکتی. تو میرے بھائیوں بزرگوں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی تنازع نہیں، لیکن کوئی اپنے مکان کے اندر جو مرضی کرتا رہے، لیکن صحابہ کرام پر کسی کو زبان درازی کی اجازت نہیں دیں گے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، نہ تو میں نے اپنے باپ کی بات کی نہ اپنے دادے کی بات کی. لوگ کہتے ہیں رشتوں کے خلاف کر سکتے ہیں، یہ کر دیا یہ کر دیا. میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کی ضمیر مردہ ہے، وہ ان کا جو ایمان کا لیبل ہے وہ زیرو پہ کھڑا ہے. ہمارا ایمان، اپنے ایمان کو مضبوط کریں. مسجد میں ہمارا ایمان کچھ اور ہوتا ہے، گلی کے اندر ہمارا ایمان کچھ اور ہے، بازاروں کے اندر ہمارا ایمان کچھ اور ہے. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ اپنی زبان درازیاں کرتے ہیں. کون فاروق اعظم؟ ام المومنین اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ. جب قرآن نے فیصلہ فرما دیا ہے، میرے مصطفیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے، یہ چند سالوں کی تاریخیں سامنے رکھ کے ہم صحابہ کرام کو گالیاں دیں، ہم اس تاریخ پہ لعنت بیچتے ہیں، اس تاریخ لکھنے والے کی بھی لعنت بیچتے ہیں. جو تاریخ صحابہ کرام پہ خلاف جائے ہم اس تاریخ کو نہیں مانتے. جو قرآن ہمیں بتائے گا ہم اس پہ عمل کریں گے، جو مصطفیٰ کا فرمان بتائے گا ہم اس پہ عمل کریں گے. لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، شیعوں سے آپ کا کون سا رشتہ ہے؟ لوگ ایک غلط فہمی میں لوگ مبتلا ہیں. اکثر مجھے لوگ بتاتے ہیں، یاد رکھو یہ لوگ ہمارے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، باہر جا کر منافقت بھی کرتے ہیں. تو لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. ایسے یہ صرف آپ کی بات نہیں کر رہا، میں ایک عام بات کر رہا، یہ ہر مسجد کا یہ حال ہے. لوگ پیچھے اس امام کے نماز بھی پڑھتے ہیں، مسجد باہر جا کے اس امام کی چغلیاں غیبتیں بھی کرتے ہیں، منافقت بھی کرتے ہیں. تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ یہ آج سے نہیں ہو رہا. میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھی نمازیں پڑھنے والے تو ہمارے استاد محترم فرماتے تھے، میں سوچتا ہوں حیران ہوتا ہوں کہ بندہ
5 وقت محبوب اللہ کے محبوب کے پیچھے نمازیں بھی پڑھے, محبوب کا چہرہ بھی دیکھے, پھر مسجد سے باہر جا کے منافقت کرے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو وہاں سے منافق چلے آ رہے ہیں اور قیامت تک چلتے رہیں گے, جو نمازیں بھی پڑھیں گے اور منافقت بھی کرتے رہیں گے. تو میرے بھائیوں بزرگوں, تو میں یہ بات بتا رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں جی میرے آقا علیہ السلام تو رحمت للعالمین تھے, آپ تو دشمنوں کے لیے چادریں بچھاتے تھے, قاری صاحب بڑی سخت باتیں کرتے ہیں, فلاں کو بدوا دیتے ہیں. میں نے کہا عقل کے اندر تیری ساری زندگی ڈنگروں میں گزر گئی, ڈنگروں والی باتیں نہ کیا کر. اگر میں یہ بات ذہن میں آتی ہے نا, مصطفیٰ علیہ السلام تو بڑے دشمنوں کے لیے چادریں بچھاتے تھے, کوئی گالیاں دیتا تو دعائیں دیتے تھے, اس میں کوئی شک نہیں, بالکل ایسے ہی ہے. اگر کوئی مصطفیٰ کو گالیاں دیتا, مصطفیٰ علیہ السلام تو رحمت بن کے آئے تھے, اب اس کو دعا دیتے. کوئی کانٹے بچھاتا اس کو دعا دیتے. میرے مصطفیٰ نے کبھی بد دعا نہیں فرمائی. تو میرے بھائیوں, لوگ کہتے ہیں یہ کہ مصطفیٰ علیہ السلام نے, یہ توجہ کے ساتھ بات سنیے گا, یہ نہ ہو کہ آپ غلط فہمی میں رہے اور جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائیں. یہ آپ کی بہتری کے لیے ہے. لوگ اکثر مثالیں دیتے ہیں, قاری صاحب تو بد دعائیں کرتے ہیں, اور میں اپنے باپ کے دشمن کے لیے بد دعائیں کرتا ہوں, میں نبی کے اصحاب کے لیے بد دعائیں کرتا ہوں. وہ عثمان غنی کا ایک منافق تھا, بغض رکھتا تھا, میرے مصطفیٰ کی مر گیا, اس کا جنازہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا. میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا, اے میرے غلاموں اگر کوئی فوت ہو جائے تو مجھے خبر دیا کرو, میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں, کیونکہ جس کی میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا اللہ اس کو جنتی فرما دے گا. اب جنازہ چل کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا ہے, مصطفیٰ جنازہ پڑھائیے, لیکن میرے مصطفیٰ نے کہا نا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا, اس کے سینے کے اندر میرا عثمان کا بغض ہے. جو صحابہ سے بغض رکھے, میرے مصطفیٰ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی اور نہ پڑھائی ہے. تو میرے بھائیوں, آج لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں نا مصطفیٰ علیہ السلام تو دشمنوں کے لیے چادریں بچھاتے تھے. ہاں بالکل درست ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جو گالیاں دیتا تھا اس کے لیے دعائیں دیتے تھے. تو یہ تو بڑا سخت باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا عقل کے اندر ذرا غور کر, اگر مصطفیٰ علیہ السلام اپنے دشمنوں کو دعائیں دیتے تھے نا, تو اس میں ہمارے لیے یہ سنت ہے کہ اگر کوئی ہمارا دشمن آ جائے تو ہم چادریں بچھائیں. اگر مصطفیٰ علیہ السلام کو کوئی گالیاں دیتا تھا وہ دعائیں دیتے تھے. میں نے کہا اس میں ہمارے لیے سنت یہ بنی, اگر میں آپ کا امام ہوں نا, میں ایک بندے کو کہتا ہوں 2-4 گالی نکالتا ہوں, وہ صبر نہیں کرے گا, وہ آگے سے یہ نہیں کہ میرا امام ہے, وہ آگے سے جواب دے گا. تو لیکن مثالیں دیتے ہیں, مصطفیٰ علیہ السلام تو گالیوں نکالنے والوں کو بھی دعائیں دیتے تھے. میں نے کہا اس میں سنت ہمارے لیے یہ بنی, یہ نہیں بنی کہ اگر کوئی مصطفیٰ کو گالی دے تو ہم نرم رویہ اختیار کریں, یہ سنت نہیں. اگر مصطفیٰ اپنے دشمنوں کے پاؤں کے نیچے چادریں بچھاتے تھے تو اس میں تیرے اور میرے لیے سنت یہ بنی, اگر تیرا یا میرا دشمن آ جائے ہم اس کے پاؤں میں چادریں بچھائیں. مصطفیٰ اگر گالیاں نکالنے والوں کو دعائیں دیتے تھے تو اس میں سنت تیرے اور میرے لیے یہ بنی کہ اگر کوئی مجھے گالی نکالے یا تمہیں گالی نکالے تو اس کو جواب نہ دو بلکہ اس کو دبا دو. لیکن یہاں ماجرا الٹ بہ رہا ہے, اگر کوئی مصطفیٰ کو گالی دے وہ کوئی بات نہیں یار جانے دے, لیکن جب اپنی ذات کی باری آئے اور آپ کو کوئی ماں کی گالی دے تو آپ برداشت کریں گے؟ کریں نا برداشت, اس کو دعائیں دے یار اللہ تیرا بھلا کرے, 2-4 میری ماں کو گالا کٹ, تو آپ برداشت ایمان سے کہ برداشت کریں گے؟ کیوں برداشت کریں نا. مصطفیٰ علیہ السلام کو گالیاں نہیں دی کافروں نے, میرے مصطفیٰ نے یہاں کیوں نہیں آپ دعائیں دیتے؟ کیونکہ یہ اپنی ذات کا معاملہ ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارا ایمان 0 سے بھی نیچے ہے. ہم جہاں پہ کھڑے ہیں نا ہمارا ایمان 0 کے لیول سے نیچے ہے. ہمیں کوئی گالی دے تو ہم اس کو گولی مار دیں, اور کوئی مصطفیٰ کے صحابہ کو گالیاں دے, آؤ جی آؤ جی, ہم اس کے لیے سبیلیں لگائیں. تو میں کہتا ہوں ایک نسلی کتا ہو نا, نسلی کتا جو ہوتا ہے نا, نسلی کتا وہ اپنے مالک کو نہیں کاٹتا. یہ بے نسلی کتے ہیں, نسلی کتے. نسلی کتا مالک کے ساتھ اس کا دوست جا رہا ہو نا, جو نسلی کتا ہوتا ہے نا وہ پتہ ہے یہ میرے مالک کا دوست, اس کو بھی نہیں کاٹتا. جب کتا ہلکا ہو جاتا ہے نا پھر وہ مالک کی پہچان نہیں کرتا. ایک کتا نسلی ہے, مالک اس کو جو مرضی کرے لتر مارے وہ کبھی بھی مالک کو نہیں کاٹے گا. جب وہ ہلکا ہو جائے گا نا پھر اس کو کسی کی پہچان نہیں رہتی. تو آپ مجھے کہہ لینے دیجئے یہ رافضی ہلکے کتے ہو چکے ہیں, اور در در کتے ہو مالکوں میں پہ گئے ہو, تو آج یہ مالکوں کو کاٹ رہے ہیں. وہ صحابہ کرام جن کا میں نے پہلے بھی کہا تھا, اللہ کی عزت کی قسم, اگر
عقل کے اندر اگر آپ اہل بیت کے لیے جلسہ کرتے ہیں تو صرف اہل بیت کی شان بیان کرو، صحابہ کو برا بلا کہتے ہو، تو وہ فاروق اعظم، میں پڑھا میرے پاس بھی FIR درج ہے کہ اپنے جلوس کے اندر اہل بیت کا جلوس جا رہا ہے، تو عقل کے اندر وہاں اہل بیت کی شان بیان کرو، اہل بیت کی محبت میں جلوس نکالا تو گالیاں جناب عمر فاروق کو دے رہے ہو۔ کون فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ چاندنی رات تھی، میرے مصطفیٰ کا گود میری گود میں تھا، تو میں نے آسمان پہ چمکتے ستاروں کو دیکھا، ویسے دل میں خیال آیا کیا آسمان کے برابر ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ تو مصطفیٰ تو سامنے، چلو مصطفیٰ سے پوچھ لیتی ہوں، میرے مصطفیٰ کو تو ہر چیز کا رب نے علم عطا فرمایا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ، آج سائنس نے بڑی ترقی کی ہے لیکن آسمان کے ستارے کوئی بھی نہیں گن سکتا۔ اما عائشہ صدیقہ کا عقیدہ تھا کہ میرے مصطفیٰ کائنات کی ہر چیز کو جانتے ہیں، یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کو علم ہے کہ آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکی ہے، کیا آپ جانتے ہیں نہیں جانتے، یہ سوال ہی نہیں کیا۔ اما عائشہ صدیقہ کا یہ عقیدہ تھا کہ میرے مصطفیٰ کائنات کی ہر چیز کو اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ عرض کی یا ڈائریکٹ یہی سوال کیا، میرے مصطفیٰ نے بھی آگے سے یہ جواب دیا، عائشہ مجھے کیا پتا آسمان کے ستاروں کو، تو ساتوں آسمانوں پہ مختلف آسمانوں پہ ستارے ہوتے ہیں اور مختلف زمینوں پر ان کی مجھے کیا پتا۔ جب پوچھا آپ فرماتی دل میں خیال آیا یا رسول اللہ کیا آسمان کے ستاروں کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہے؟ آپ نے مصطفیٰ سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے سوچا نہیں، فرمایا نعم ہاں ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ کس کی؟ فرمایا میرے غلام جناب فاروق اعظم کی، میرے عمر فاروق کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ اور اپنے پلے دیکھ یار، ان لوگوں کی بھی مت ماری گئی ہے، اور یار ان کے جو ذاکرین ہیں ان کی شکلیں تو دیکھیں، خدا کی قسم اگر آپ ایمان سے دیکھیں نا، سارا بغض نکال کے صرف ان کے ذاکرین کی شکلیں دیکھ لیں تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ کسی جنتی کی شکل نہیں بلکہ کسی جہنمی کی میں شکلیں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں، ذکر اہل بیعت کرنے والوں کے چہرے جہنمیوں کی طرح نہیں ہوتے، جو اہل بیعت کا ذکر کرتا ہے جس طرح یہ ذکر حسین ہے، ذکر کرنے والا بھی حسین ہو جاتا ہے۔ ان کے چہروں کو دیکھیں، اگر آپ کے بقول جن کو شیعوں کی بڑی درد ہوتی ہے نا، آپ کے بقول اگر یہی لوگ حق پہ ہیں، انہوں نے جنت میں جانا ہے، تو ان کی شکلیں تو دیکھیں، ان میں سے کسی کی بھی شکل آقا علیہ السلام سے نہیں ملتی۔ میرے آقا علیہ السلام کی بھی داڑھی سنت کے مطابق تھی، مولا کائنات کی بھی داڑھی سنت کے مطابق تھی، میرے پاک امام مولا کائنات کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ یہ ہے اہل بیعت سے محبت کرنے والے، بلکہ ان پہ پھٹکار ہے، اللہ نے ان سے مسجد کو بھی چھین لیا اور قرآن کو بھی چھین لیا۔ ان کا مسجد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، امام باڑے ہیں ان کے لیکن وہ بھی جب بند کے لیے، لیکن ان کا مسجد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن اپنی اصلی حالت میں نہیں، تو خدا نے ان کو قرآن سے بھی دور کر دیا۔ جاؤ جو اس کتاب کو تم مانتے ہو تلاش کرو، پوری کائنات کے اندر کوئی شیعہ جو ہے آپ مجھے حافظ قرآن نہیں دکھا سکتے۔ ان کو تو صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان کے ذاکرین جب قرآن پڑھتے ہیں وہاں بھی زیر زبر کی غلطی کرتے ہیں، اور جن کے علماء کو قرآن پڑھنا نہیں آتا کیا وہ ان کو جنت میں لے کے جائیں گے؟ ان کی شکلیں دیکھیں، ایسے لنڈے، ہم تو ایسے کو مسجد میں داخل نہیں ہونے دیتے جس طرح ان کے ذاکرین ہیں۔ تو خدا کے لیے کچھ ہوش کے ناخن لو، یہ ایمان بڑی چیز ہے، اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی پلے نہیں۔ خدا کے لیے غور و فکر کرو، ہمیں کسی کے ساتھ کوئی عداوت نہیں، وہ جتنا مرضی پیٹے، دن کو پیٹے، رات کو پیٹے، یہ پیٹنا ان کے مقدر میں لکھا ہے، لیکن بدبختوں جو مرضی کرتے پھرو، لیکن صحابہ کرام پہ اتنا نہ بھونکو۔ وہ صحابہ کرام میرے آقا علیہ السلام کے جان نثار صحابہ، تو میرے بھائیوں آج لوگ کہتے ہیں یار کسی حاجی کو بندہ نا گالی دے نا تو 5 سے 10 بندے نا گالی دینے والے کو ڈانٹتے، یا تو شرم نہیں آئی؟ وہ اللہ کے گھر سے ہو، لوگ حاجی کا بھی حیا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یا فلاں شخص حاجی اللہ کے گھر سے ہو کے آئے، اس کا کچھ تو خیال کرو۔ تو میں کہتا ہوں یہ کتنے بے حیا ہیں۔ وہ سیدنا فاروق اعظم ابو بکر صدیق جو مصطفیٰ کے دائیں اور بائیں تشریف فرما ہے، تو میں کہتا ہوں جتنا مرضی بوک لو، ٹو کر لو، کیونکہ جہاں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس جملے پہ غور کیجئے گا، آج اپنی مجالس کے اندر یہ کبھی ابو بکر صدیق کے خلاف، کبھی جناب فاروق اعظم کے
کے خلاف، تو میں کہتا ہوں کتوں بونکنو جتنا بونکنا ہے، میرا صدیق اور میرا فاروق جہاں پہ آرام فرما ہے وہاں کتوں کے بونکنے کی آوازیں نہیں پہنچتی، وہاں درود و سلام کی صدائیں پہنچتی ہے، صبح بھی شام بھی۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ امام حسین جہاں قبر مبارک ہے وہاں کئی بھی میل کے اندر کوئی جیسا بھی بندہ دفن ہو جائے اللہ اس کو جنتی فرما دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں یار نہ اس کے بارے میں قرآن ہے نہ کوئی حدیث ہے، لیکن تم بات کرتے ہو امام عالی مقام کے بارے میں، تم 1 میل کہتے ہو، اگر 10 میل بھی کہو نا ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اور امام عالی مقام کے 10 میل کے پاس کوئی دفن ہو جائے گا اس کو جنت عطا فرما دے گا، ہم انکار نہیں کرے گا، ہم کہہ رہے ٹھیک ہے یار نواسے رسول اللہ کر سکتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں یہ بدبختوں نواسے کے بارے میں یہ خیال ہے تو نواسے کے نانے کے بارے میں کیا خیال ہے جو میلوں کے فاصلے سے بھی نہیں بلکہ بالکل پاس ہے، ایک دائیں ہے اور ایک بائیں لیٹا ہوا ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو میرے بھائیوں یہی فکر ہے، خطاب ہے آپ سے دیکھو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کے لیے مجھے یار کیا فائدہ ہے میرے کو، میں چاہتا ہوں یار آپ بچ جائیں تو آپ کی بہتری کے لیے ہے۔ جس طرح میں کہتا ہوں نا آپ اس پہ چلیں، ارے کل قیامت کے دن کوئی گڑبڑ ہوئی نا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، میرا دامن پکڑ لینا۔ خدا کی عزت کی قسم میں کہہ رہا ہوں جو ہمارا عقیدہ ہے نا، ہمارا عقیدہ یہی صاف ستھرا عقیدہ صراط مستقیم والا ہے، باقی سارے لوگ راہ حق سے بٹکے ہوئے ہیں۔ کسی کو درود و سلام سے تکلیف ہے، رب بھی درود پڑھے، رب کے فرشتے بھی درود پڑھے، اور مولوی درود کے لیے وقت مقرر کرے کہ اس وقت پڑھنا ہے، جب رب نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا کہ پڑھتے رہو ان اللہ، خوب پڑھو میرے محبوب پہ درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو، اور یہ کہتا ہے کہ اس وقت نہیں پڑھنا، اس وقت پڑھنا ہے، اس وقت نہیں پڑھنا، تو جب میرے رب نے کوئی قیاد نہیں لگائی وہ کہتا ہے پڑھتے رہو، اور درود تو وہ ہے اگر نماز میں نہیں پڑھو گے تو رب فرماتا ہے میں اپنی عبادت نہیں قبول کروں گا۔ تو سارے لوگ سیدھے راستے سے پٹری سے اترے ہوئے، کوئی ادھر۔ الحمدللہ آپ دیکھ لیں ہم اہل سنت و جماعت گناہ گار تو ہو سکتے ہیں لیکن ہم بے ادب گستاخ نہیں ہو سکتے۔ وہاں آپ کو نمازی تو ملیں گے لیکن بے ادب گستاخ ملیں گے۔ تو یاد رکھنا ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں بات درست ہے، گناہ گار کے لیے معافی ہے لیکن گستاخ اور بے ادب کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ رحمت للعالمین ہیں، آپ نے اپنے فتح مکہ کے موقع پر میرے آقا علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ وہ جو لوگ کافر میرے آقا علیہ السلام کی جان کے دشمن تھے نا، میرے آقا علیہ السلام فتح وہ ڈر رہے تھے اب پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام شاہانہ انداز سے جب مکہ میں داخل ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ میں نے اپنے سارے دشمنوں کو معاف فرما دیا، لیکن چند گستاخ بے ادب تھے ان کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے حکم جاری کیا کہ فلاں جہاں بھی میرے اس کو قتل کر دو۔ تو ابن قتل یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام سب کے لیے معافی کا اعلان تھا، لیکن میں نے کہا کہ گستاخ بے ادب کے لیے کوئی معافی نہیں، گناہ گار کے لیے معافی ہے۔ ہم گناہ گار تو ہیں لیکن کسی کے بے ادب اور گستاخ نہیں، گناہ گار کے لیے معافی ہے لیکن گستاخ اور بے ادب کے لیے کوئی معافی نہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان تھا لیکن چند اشخاص ایسے تھے جو اپنے شہر کے اندر آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے۔ تو ابن قتل جو تھا نا یہ کعبے کے پردوں میں لٹک گیا، کعبے کا غلاف تھا اس کے اندر چڑھنا اوپر چلا گیا، صحابہ نے دیکھ لیا، عرض کی یا رسول اللہ وہ فلاں آپ کا گستاخ کعبے کے پردوں میں لٹک کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو وہی قتل کر دیا جائے، اس کو وہی قتل کر دیا گیا خانہ کعبہ کے اندر، حالانکہ وہاں جو مارنا بھی منع ہے لیکن گستاخ کا معاملہ تھا تو اس کو وہی قتل کر دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں گناہ گار تو ہر بندہ ہو سکتا ہے لیکن گناہ گار کے لیے معافی ہے، لیکن بے ادب گستاخ کے لیے معافی، کسی کے بے ادب گستاخ گالی تو ویسے بھی کسی کو نہیں دینی چاہیے، گالی دینا بری بات ہے نا، کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ میرے بھائی نہ آپ کی کوئی حیثیت نہ میری کوئی حیثیت، وہ صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ میں جتنا بھی کہوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا کہ ان کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے۔ تو ان مقدس ہستیوں کے بارے میں اپنی زبان کھولنا یہ جہنم میں جانے کے مترادف ہے۔ وہ لوگ تو جائیں، اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں آپ اپنے عقیدے کو چھوڑ کے کیوں وہاں پہ جاتے ہو؟
اللہ کے بندوں حدیث پاک کی روشنی میں ہے کہ نہ وہاں ان کی سبیل سے پانی پیا کرو، نہ کھانا کھایا کرو، نہ ان کو کھانا کھلایا کرو. یعنی اگر کوئی میرے ماں باپ کا دشمن ہو تو میرے بھائی ہم اس کے ساتھ بائی کاٹ کرتے ہیں. تو کرنا بھی چاہیے نا. جو ماں باپ کی آپ کو ایک بندہ آپ کے ماں باپ کو گالی دے نا تو ایک اس کے ساتھ لگا پھرے بندہ ماں پیو کے گستاخ کے ساتھ دیکھنے والے کہ یار بغیرت بندہ ہے، ہی بندہ ہے جو ماں پیو گالا کرتے تو نال لگا پھرتا ہے. تو میرے بھائیوں جو نبی کریم علیہ السلام کے صحاب کو گالیاں دیں، ہماری ماں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی باتیں کہتے ہیں کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارے خاندان کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں. مجھے تو پتہ ہے نا سارا، جو گھر کا بندہ ہوتا ہے اسے سارے کھاتے کا پتہ ہوتا ہے، آپ لوگوں کو کوئی پتہ نہیں، مجھے تو پتہ ہے نا. تو یہ اللہ کی قسم یہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. کس کے بارے میں؟ اماں عائشہ صدیقہ کے بارے میں، اور جن کی پاک دامنی کی گواہی کا اعلان میرا رب کا قرآن کر رہا ہے، اور جس کے پاکی کی گواہی میرا رب کا قرآن اعلان کرے تو میں بد اس میں آپ نکالی تو کیا جنت میں جائے گا؟ اس کے پیچھے چلنے والے جنت میں جائیں گے؟ نہیں، وہ تو جہنم کی گاڑی کا ڈرائیور ہے، جتنے بھی ساتھ ہوں گے سب کو جہنم میں لے کے جائے گا. تو میری آپ سے ہاتھ باندھ کے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، نہ میری کسی سے کوئی عداوت نہیں ہے، نہ کسی سے بغض ہے، لیکن جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام پر یا مصطفیٰ علیہ السلام کی آل پر، مولا کائنات پر، سیدہ کائنات پر، امام حسن حسین پر، اور نبی کے کسی صحابہ پر بھی انگلی اٹھائے گا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو میرا بھائی ہے ایک بڑا، میں کھل کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم گھر میں جاتے ہیں اس طرح ملتے ہیں جس طرح بیگانہ ہوتا ہے، کبھی ہاتھ نہیں ملایا. پہلے ہمارا بڑا پیار تھا، لیکن چند پیسوں سخت شیعہ ہو چکا ہے. عید کا دن ہو امی ابو کہتے ہیں مل لو، لیکن کبھی بھی ہاتھ نہیں ملایا. گزرتے بس ادھر سے کتنے سال گزر چکے ہیں، کبھی بھی ہاتھ نہیں ملایا. عید کا دن ہو یا بڑا السلام علیکم، دوسرے بھائیوں سے جب بھی پا کے ملتے ہیں لیکن کبھی اس سے سلام تک نہیں لیا. اور اگر وہ مر بھی گیا اللہ کی عزت کی قسم میں اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھوں گا. اور گھر والے کہیں گے نا پڑھا تو جنازہ پڑھاؤں گا بھی نہیں، پڑھوں گا بھی نہیں. میرا یہ اعلان ہے جو شیعہ اس عقیدے پہ مرے گا نہ میں اس کا، جب میں گھر میں جاتا ہوں تو مجھے آگے کھڑا کرتے کہ آپ جنازہ پڑھائیں، لیکن میرا اعلان ہے جو اس عقیدے پہ مرے گا، جو میرے نبی کے صحابہ کو گالیاں دے گا، اماں عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخی کرے گا، اگر وہ مر گیا تو نہ اس کا پڑھاؤں گا نہ اس کا پڑھوں گا. تو جب میرا گھر والوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے اس کی علامتیں، ظاہری علامتیں دیکھی جاتی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں جی ہم نے اگر آپ نے اپنے گھر کے اندر اگر علم لگانا ٹھیک ہے تو پھر آپ ایسا کریں میرے گھر کے دروازے بھی لگائیں. آپ سے میں کہتا ہوں علم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، خیر و برکت کے لیے ہے. اور میں نے کہا قرآن سے بڑھ کے خیر و برکت کی کوئی چیز ہے؟ تو جس کے گھر میں علم ہوگا لوگ وہی دیں گے. شیعہ لوگ کہتے ہیں یہ ویسے علم لگائے، میں شیعہ تو نہیں. تو میں کہتا ہوں میرے گھر کے اندر علم لگا دیں، لاکھ بندہ بھی گزرے ہر بندہ گواہی دے گا کہ یہ گھر شیعہ کا ہے. اگر کہتے ہیں ان کے اوپر بڑے مقدس نام لکھے ہیں تو پھر میں کہتا ہوں عیسائیوں کی صلیب لے لو، اس کے اوپر مقدس نام لکھے وہ بھی لگا لو. کیا لگاؤ گے؟ نہیں لگاؤ گے نا. پتہ چلا کہ دال کے اندر کچھ کالا ہے تو اس اپنے دل کو صاف کرو، صاف ستھرا رہو، واضح رہو، تاکہ کوئی شک و شبہات کے اندر مبتلا نہ ہو کہ یہ بندہ شیعہ. اس لیے کالے کپڑوں سے منع کیا گیا کیونکہ وہ رافسی پہنتے ہیں. لوگ اندازہ لگاتے ہیں، شاہ جی تو میری بات سنیں ذرا، لوگ یہ بھی اندازہ لگا لیتے ہیں، لہٰذا ان کی مشابہت سے بچو. لہٰذا ان کی جو وضاحت ہے، جو حرکات ہے، جس کے دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے. ایک جھنڈا لگا ہوا ہو، لاکھ بندہ بھی گزر جائے، اگر ایک بندہ بھی کہہ جائے کہ یہ سنی کا گھر ہے تو میں سر کٹانے کے لیے تیار ہوں. ہر بندہ یہی کہے گا کہ یہ علم اس بات کی علامت ہے کہ یہ گھر صحابہ کرام کا بے ادب اور گستاخ ہے، تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے. تو شاید آپ کی بات تو اگر آپ کے کھانے میری بات آئی ہے نہیں آئی تو پھر میں آپ کو سمجھا سکوں یا نہیں سمجھا سکا. کسی کی دل آزاری کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن جو صحابہ کو پر زبان کھولے گا اس کے بارے میں میرا کوئی نرم رویہ بالکل نہیں ہے. جو ان کا بھی حمایتی ہے میرا اس کے ساتھ بھی کوئی رویہ نرم نہیں ہے. لیکن جو حضور کا غلام ہے ہم اس کو سر پہ بٹھانے کے لیے تیار ہیں. جو نبی کی آل کا غلام ہے، نبی کے اصحاب کا غلام ہے، ہم اس کو سر پہ بٹھانے کے لیے تیار ہیں. اگر کوئی چودھری بھی ہے، جو مرضی ہے، لیکن اگر صحابہ کے بے ادب و گستاخ ہے تو ہم اس کو جوتی کی نوک میں نہیں رکھتے. اگر ایسا
تیار ہیں. اگر اربوں کھربوں والا صحابہ کا بے ادب گستاخ ہے تو ہم اس کو گندی جوتی کی نوک پہ ہی نہیں رکھتے. یہ ایمان کا معاملہ ہے, یہ ایمان کا معاملہ ہے میرے بھائیوں. مرنا ہے, قبر کے اندر جانا ہے. مصطفیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. مصطفیٰ علیہ السلام نے تو عثمان غنی کے دشمن کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی, تو مصطفیٰ علیہ السلام جب سامنے آئیں گے تو پھر کس منہ سے مصطفیٰ کا سامنا کرو گے؟ تو اللہ کے بندوں, خدا کے لیے جو آپ کا ادھر جتنے بھی آپ دوست احباب آئے ہیں, آپ تو ماشاءاللہ اہل بیت کے بھی مان. آپ سے لوگ اکثر لوگ یار ہمیں کہہ دیا یار آپ کی بات نہیں کر رہا. جو چور ہے نا وہ سمجھ آتا کہ میرے لیے بات ہو رہی ہے, تو جو چور نہیں اس آپ جتنی مرضی باتیں اس کو کیا فکر, یہ آپ کی بات نہیں کر رہا, جس کے لیے کر رہا ہوں ان کو پتہ چل گیا ہوگا. تو لہٰذا خدا کے لیے جو آپ کا راستہ ہے نا بالکل سیدھا راستہ ہے, دائیں بائیں نہ جائیں ورنہ گمراہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے پہ رکھے اور اسی عقیدے پہ اللہ ہماری زندگی کا خاتمہ فرمائے. تو میرے بھائیوں یہ اپنا عہد کر لو, جو کسی نبی کے صاحب کو گالی دے گا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. اگر شیعہ اہل بیت کی شان بیان کریں, صحابہ کرام امہات المومنین کی شان میں گستاخی نہ کریں, صرف اہل بیت کی شان بیان کریں, صحابہ کا بھی ادب کریں, تو ہم اس کو بھی سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں. لیکن جب تک وہ صحابہ پر بونکتے رہیں گے ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ بھی ایک اور بات ہے, اللہ کی قسم یار تسی میں نا کار صاحب باتیں بڑی کرتے ہیں, میں نے کہا یار بڑی کرنیاں تو ہے ہی دینا. پھر میں پڑھ کے تو اپنے حجرے چ بہ کے سنا رہا ہوں, تو ہم کی سناوا کرا یہ ساری ایک ڈیوٹی اللہ کے بندے ہو. کل اگر تم نہ دسیا کل قیامت کے دن سانو اتوں پھڑیا جانا ہے. تو ہی کہنا جی قاری صاحب نے سانو دسیا ہی نہیں سی ہے جی یہاں کو بچنا یا نہیں بچنا. اج تم کہہ رہے ہیں بچ جاؤ, اگر تم نہ دسیے تو کل ساری پکڑ ہونی ہے. سارا ڈیوٹی ہے, سارا فرض ہے تمہیں دسنا. تمہارا عمل کرانا سارا کوئی فرض نہیں. تمہیں دس دیتا ہے عمل تہاں کرنا ہے, عمل تسا کرنا ہے. ایک بڑی قیمتی گل سے اور ذہن چ نکل گئی میرے جس گل پاسے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ سارے حالات کرم فرمائے. جس عقیدے تے اسی ہیں اس عقیدے تے سانو رکھے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کا صدقہ تمام عالم اسلام کی خیر فرمائے, ملک پاکستان کی خیر فرمائے.